بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا تو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ انسان میں آخر یہ کون سی صفت تھی جس کی بنا پر اللہ نے اسے اشرف المخلوقات کا لقب اور ٹائٹل دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ ناظرین، انسان کو جس بنیاد پر فوقیت اور برتری ملی وہ سب سے پہلی چیز علم ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمام کے تمام فرشتوں کو سجدہ ریز کر دیا، اور اس کے بعد اس انسان میں انسانیت کی معراج، یعنی انسان میں انسانیت کی معراج تب پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر ہر دوسری مخلوق کا احساس پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں راج کرنے کے لیے بھیجا، اسے سردار بنا کر بھیجا، باقی تمام کی تمام مخلوقات کو اس کے تابع کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو کہ انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ان میں اتنی عقل اور اتنا فہم اللہ نے نہیں ان کو دیا کہ وہ انسان پر حکومت کر سکیں، بلکہ انسان کے اختیار میں اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری مخلوقات کر دیں کہ انسان جیسے چاہے ان کا جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اب انسان اس مختصر سی دنیا میں، جسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا محض کھیل تماشا اور دھوکے کا گھر ہے، اس دنیا میں انسان کو کیسے رہنا ہے، یہ ساری کی ساری تعلیمات اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں ہمیں فراہم کر دیں۔ اب اس دنیا میں رہ کر ہم کون سا ایسا کام کریں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آ جائے؟ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ بھلا اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور یہ کہے اور اس بات کا اعلان کرے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو پتہ چلا قرآن کے مطابق سب سے احسن، سب سے اعلیٰ ترین جو کام اللہ کے نزدیک ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور انسان کی پیدائش کا مقصد، مفسرین لکھتے ہیں، انسان کو اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا، اور خلیفہ کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ رب العزت کی غلامی میں لا کھڑا کرے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ سب سے بڑا کام اس دنیا میں آ کر اللہ کی نمائندگی کرنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے لوگوں کو اللہ کی طرف لانا ہے۔ اور یہ کام ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمارے ذمہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اس ختم نبوت کی برکت سے بھی دعوت و تبلیغ کا یہ بابرکت اور مقدس اور افضل اور فضیلت والا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو بخشا، اور ہمیں دو چیزوں پر ایمان لانے کا کہا گیا، ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانو، اور دوسرا یہ کہ انہیں آخری نبی مانو۔ ہم جب ان دو چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہم سب پر یہ چیز فرض ہوتی ہے کہ ہم خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائیں۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ناظرین، یہ وہ واحد صفت اور واحد کام ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے اعلیٰ امت قرار دیا۔ تو آج کے اس گئے گزرے دور میں، فتنوں کے دور میں، جہاں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ہماری پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی اسی عنوان پر آئی، تو سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم اس کام کو ضروری سمجھیں اور ہمیشہ ایسی چیز کو پھیلانے کا ذریعہ بنے جس سے ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے۔ یہ دنیا اللہ نے ایک محدود حد تک رکھی، اس کے بعد ایک آخرت کا پورے کا پورا چیپٹر ہے۔ ہمارا بینگ اے مسلم ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا تو اللہ ایک دن ہمارا حساب کتاب کریں گے۔ تو ناظرین، آج کے اس عنوان میں میری صرف یہی درخواست کہ ہم ایسا کام کریں جو ہمارے لیے دنیا میں بھی سرخروئی کا باعث بنے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سرخروئی کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔